بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وهم راكعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعے میں پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عرض کیا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولیاء کرام اور بزرگان دین اور ولی اللہ اور اپنے دوستوں کے بارے میں کئی جگہ یہ ارشادات ہیں، کئی آیتیں اس کے اوپر نازل ہوئی ہے. جیسے کہ ابھی میں نے قرآن پاک کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں. انہی آیتوں میں اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوست، اپنے ولی، انہی کے بارے میں تذکرہ ہے. اور آج کا میرا موضوع وہی ہے، اولیاء کرام، ولی اللہ کی شان. ولی کون ہوتا ہے؟ ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ولایت کس کو عطا فرماتے ہیں؟ اور ولایت کی بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو بخشتے ہیں؟ ولی کون ہوتا ہے؟ اسی کے بارے میں عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ مجھے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ قرآن مجید ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہر ایک لائن سے، ہر ایک راہ سے، ہر ایک راستے سے، ہر ایک چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر عرض کیا ہے، بتایا ہے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لائن سے. اس کے اندر پیغمبروں کے واقعات بھی ہیں، نبیوں کے، رسولوں کے اور امتوں کے. ایسی امتوں اور ایسے پیغمبر، ایسے رسولوں کے بارے میں واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر عرض کیا ہے.
اور ہر لائن سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے، اور ہر گناہ کے لائن سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اور ہر نیکی کے لائن سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ والے فرماتے ہیں، اللہ کی ذات خود فرماتی ہے، پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک سارے احکام، ساری شرائط، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار آیات ہے قرآن مجید کی، خبردار بے شک اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہیں، خبردار اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہیں۔ ان کو نہ خوف ہوگا اور یہ نہ غمگین ہوں گے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا ولی چن لیتا ہے، اپنا دوست چن لیتا ہے، اپنا رہبر چن لیتا ہے، تو اس کو کس چیز کا خوف ہوگا، اس کو کس چیز کا غم ہوگا، اس کو کس چیز کا رنج ہوگا، اس کو کس چیز کا ملال ہوگا۔ وہ کسی چیز سے خوف نہیں کھاتا، وہ کسی چیز سے رنج نہیں ہوتا، وہ کسی چیز سے غم نہیں ہوتا، وہ کسی چیز سے غمگین نہیں ہوتا، کیونکہ اپنی ساری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے نچھاور کر دیتا ہے۔ یہ میری زندگی اللہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زندگی بخشی ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے مجھے صحت دی ہے، اللہ ہی نے مجھے تندرستی عطا فرمائی ہے، اور پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک ساری چیزیں مجھ پر جو ہونے والی ہیں یہ اللہ کے قبض قدرت میں ہے، یہ اللہ کے قانون میں ہے، یہ اللہ کے یہاں لکھی ہوئی چیز میں، کتاب میں موجود ہے کہ مجھ سے کیا بننے والا ہے، مجھ سے کیا ہونے والا ہے، مجھے کس چیز کا غم ہوگا، مجھے کس چیز کا حدل و ملال ہوگا، مجھے کس چیز کا خوف ہوگا۔ کسی چیز سے خوف نہیں کھاتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ خبردار فرما رہا ہے، لوگوں خبردار، اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کو نہ کچھ خوف ہوگا، نہ کوئی رنج ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اولیاء کرام کو پیدا فرمایا اور ان کو ولایت عطا فرمائی، ان کو وہ مقام، وہ رتبہ عطا فرمایا جس کا ہم اندازہ نہیں لگائیں گے۔ کیونکہ ہم کو جاننا ہے ولی کون ہوتا ہے، اللہ کا دوست کون ہوتا ہے، اللہ کا محبوب کون ہوتا ہے، اللہ کا نبی کون ہوتا ہے، اللہ کا رسول کون ہوتا ہے، اللہ کا پیغمبر کون ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو دنیا میں بھیجے، اور ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو بھیجا، ہر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوست ولیوں کو بھیجا،
انہوں نے، پیغمبروں نے دین کی خدمت کی، اولیاء کرام نے بھی دین کی خدمت کی، بزرگان دین نے بھی دین کی خدمت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وراء الورا ہے۔ کیونکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ پیغمبروں کا وہ محتاج ہے، نہ اولیاء کرام کا محتاج ہے، نہ نبیوں کا محتاج ہے، نہ رسولوں کا محتاج ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کس سے اپنا کام لینا چاہتا ہے اللہ لے لیتا ہے۔ اللہ کس کو اپنا نبی بنانا چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ اللہ اپنا کس کو دوست بنانا چاہتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست بناتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کا دوست کون ہے، اللہ کا قریبی کون ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ دین ہی کے لیے تشریف لائے، لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے ہی دنیا میں تشریف لائے، اور لوگوں کو دین سمجھائے، اللہ کی طرف ان کو بلائے، اللہ کی طرف ان کو کھینچے، اور وہ بھی ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے، اور سارے اپنے مسائل کو اللہ کے حوالے چھوڑے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کو سلامت رکھا۔ اس وقت تک قبر میں جانے تک اس حال میں رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے ولی ہیں۔ تو فرمایا نا قرآن مجید میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تم کو نفع اور آسانی کے لیے نکالی گئی ہے، تم بہترین امت ہو، تمہیں نفع اور آسانی کے لیے نکالی گئی ہو۔ برائیوں سے روکتی ہو اور اچھائی کی طرف کھینچ کر کے لاتی ہو، خود بھی برے اعمال سے روکتے ہو اور لوگوں کو بھی رکاتے ہو، اور لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہیں اور تم بھی اچھائی کا کام کرتے ہیں، تم بہترین امت ہو۔ اور اسی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو پیدا فرمایا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے، ایک اللہ والے کے سامنے ایک تربوز لا کر کے رکھا، بڑے اللہ والے ہیں، کسی نے تربوز لا کر کے رکھا، اس اللہ والے نے فرمایا کہ اب اس کو کھائیں، کیسے کھائیں، توڑ کے کھائیں یا پھوڑ کر کے کھائیں، یا توڑا جائے یا پھوڑا جائے یا کاٹا جائے، کیسے کھائیں؟ سارے مریدوں نے فرمایا حضرت جی اب یہ تو سنت ہمیں پتہ نہیں، یا کاٹیں یا توڑیں یا پھوڑیں، اس کے بارے میں تو ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ تو اللہ والے نے فرمایا اس کے بارے میں اگر پتہ نہیں تو یہ تربوز کو دور رکھ دو، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، جس کے اندر میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو میں تو اس کو کھاتا ہی نہیں۔ ولی وہ ہوتا ہے، اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق ساری زندگی گزاری ہو، ولی وہ ہوتا ہے۔ ساری زندگی آنکھ جھپکنے کے برابر بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ چھوڑا ہو، ان کے احکامات کو نہ چھوڑا ہو۔
اور ہماری سنتیں تو بیکار ہیں، نہ ہمارا وضو سنت کے موافق ہے، نہ ہمارا غسل ہے سنت کے برابر، نہ ہماری نماز ہے سنت کے برابر، نہ ہماری زندگی میں ہمارے زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ سنتیں ہیں، نہ کھانا کھانے کی سنت ہے ہمیں پتہ، نہ پانی پینے کی سنت ہمیں پتہ، نہ سونے کی سنتیں ہمیں پتہ، ہاں قبر پر مٹی ڈالنا ہے اس کی سنتیں نہیں پتہ، کفن دفن کے بارے میں آتا ہے اس کی سنتیں نہیں پتہ، کیونکہ سنتیں تو ہماری زندگی سے ختم ہو گئی ہیں۔ شیطان کا پہلا کام ہی وہ ہے کہ اس کو سنتوں سے ہٹا دیا جائے۔ جب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ کے احکامات سے بھی ہٹ جاتا ہے۔ پہلے غلام کی غلامی کرنا پڑے گا، پہلے غلام کی غلامی کرنا پڑے گا، اس کے بعد جا کر کے ولایت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اترنا پڑے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ساری زندگی کرنا پڑے گا، ان کے قدموں میں رہ کر کے اپنی زندگی کو نچھاور کرنا پڑے گا، ان کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا، تب جا کر کے ولایت ملتی ہے۔ ایک سنت چھوڑنے پر اور ساری زندگی اولیاء کرام ایک بھی سنت کا ترک نہیں کیا، ایک بھی سنت کا ترک نہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تب جا کر کے اتنی ولایت کے درجے تک پہنچے، اتنا عالی شان مقام ملا جس کا کتابوں کے اندر تذکرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نام قیامت تک روشن رکھے گا، ان کا نام قیامت تک روشن رکھے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 2 سال تک اللہ کے دین کے لیے مار کھائی، 2 سال تک اللہ کے دین کے لیے مار کھائی۔ ہم بات تو سننا نہیں، ہمیں گوارا نہیں کرتا، کسی نے دین کے نام پر فلاں کہا، کسی نے فلاں کے نام پر فلاں کہا، ہم بھی گالی کھانا بھی ہم کو گوارا نہیں لگتا، مار کھانا تو دور کی بات ہے۔ دین کے خاطر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، واقعات اٹھا کر کے دیکھو، 63 سال زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چین کی زندگی نہیں گزاری، کبھی سکون کی زندگی نہیں گزاری۔ 63 سال تک اللہ کے رسول چین اور سکون کی زندگی نہیں گزاری۔ طائف کے واقعات دیکھو، مکے کی زندگی دیکھو، مدینہ کی زندگی دیکھو، ہجرت کی زندگی دیکھو، نصرت کی زندگی دیکھو، پہاڑیوں میں گزارنا دیکھو، 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہے وہ زندگی دیکھو، 63 سال تک کبھی سکون کی زندگی نہیں گزاری۔ امام احمد بن حنبل نے دین کے خاطر 2 سال تک مار کھائی۔ ہمیں آج کوئی گالی دے تو ہم گوارا نہیں کرتے، آج ہمیں کوئی برا بھلا کہے تو ہم گوارا نہیں کرتے۔ نبیوں کو برا کہا، نبیوں کو گالیاں دی گئی، نبیوں کو مارا گیا، اولیاء کرام کو بھی برا بھلا کہا، اولیاء کرام کو بھی تکلیفیں دی گئی، اولیاء کرام کو بھی تکلیفیں دی گئی، اولیاء کرام کو بھی برا بھلا کہا۔ امام احمد بن حنبل نے 2 سال تک مار کھائی۔ ہاں، اور واقعہ لکھا ہے اللہ والوں نے کتابوں میں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے کہا، اپنے خادم سے جو خدمت کرنے والا تھا، بازار جا، وہ ایک آنا دیے، بازار جا دال لے کر کے آ، دال۔ امام احمد بن حنبل کا شاگرد خدمت گزار بازار گیا، اور بازار میں جا کر کے دیکھا تو بیچنے والے لوگوں نے، ایک کہتا ہے کہ ایک آنے کی 1 کپ، اور دوسرے نے کہا کہ 1 آنے کے 4 کپ، تیسرے نے کہا کہ 1 آنے کے 3 کپ، چوتھے نے کہا 1 آنے کے 4 کپ۔ انہوں نے بڑا چڑھا کر کے دیا، بڑا چڑھا کر کے،
ایک آنے کا ایک نے کہا کہ ایک آنے کا 1 کپ، دوسرے نے کہا ایک آنے کے 2 کپ، تیسرے نے کہا ایک آنے کے 3 کپ، چوتھے نے کہا ایک آنے کے 4 کپ۔ امام احمد بن حنبل کا خادم وہ سوچ میں پڑ گیا کہ بھائی ایک آنے میں 4 کپ دال مل رہی ہے، دال ایک آنے کی روزانہ 1 ملا کرتی تھی، آج 4 مل رہی ہے، اب لیا جائے، فائدہ ہے، فائدے کو کون چھوڑتا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے امام احمد بن حنبل کے خادم نے 4 کپ 1 آنا دے کر کے 4 کپ دال لے کر کے آیا، تو امام احمد بن حنبل نے دیکھا تو یہ 1 آنے میں 4 کپ دال کیسے؟ تو روزانہ تو 1 لایا کرتا تھا۔ حضرت جی تمہیں پتہ نہیں آج بیچنے والوں کی بڑھ چڑھ کر کے بولی چڑھی ہے، کسی نے 1 کے بدلے میں 2 دیا، کسی نے 1 کے بدلے میں 3 دیا، کسی نے 1 کے بدلے میں 4، ایسا بولی لگائی اور ہمارا تو فائدہ ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا یہ خریداری نہیں ہوئی، یہ تجارت نہیں ہوئی، جنہوں نے بڑھا چڑھا کر کے حصہ لیا ہے یہ تو خریداری نہیں ہوئی، میں تو یہ دال کھاتا ہی نہیں۔ حضرت جی اب کیا کیا جائے؟ حضرت اب کیا کیا جائے؟ احمد بن حنبل نے کہا کہ اپنے خادم کو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جا۔ احمد بن حنبل کا 1 آنا لگا تھا اور 1 آنے کی دال 1 کپ ملا کرتی تھی روزانہ، آج 4 کپ ملا ہے، بیچنے والوں نے بڑھا چڑھا کر کے بیچا ہے، آج احمد بن حنبل کو 4 کپ دال ملا ہے اور احمد بن حنبل اس کو گوارا نہیں کرتے، یہ دال کون خریدنا چاہتا ہے خرید لے۔ کتابوں میں لکھا ہے 3 دن 3 رات گزر گئے، دال لینے والا نہیں ملا اس دور میں۔ 3 دن 3 راتیں گزر گئی، دال لینے والا نہیں ملا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ آج ہمیں کوئی بڑھ چڑھ کر کے حصہ مل جائے، لاؤ جی ادھر سے بھی لاؤ، ادھر سے بھی لاؤ، یہاں سے بھی لاؤ، وہاں سے بھی لاؤ، جہاں سے بھی لاؤ، کہ جیسا بھی ہو لاؤ، بس ہمارا جینا اور گوارا ہو جائے، بس ہماری زندگی چل جائے، بس ہمیں پتہ نہیں کہ کدھر سے آیا ہے، یہ مال کدھر سے آیا، وہ مال کدھر سے آیا، ادھر سے کدھر سے آیا، ہاں حلال کا ہے حرام کا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، بس آ جائے، بس آ جائے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 روپیہ 1 آنا حرام کا مال اگر پیٹ میں گیا تو 70 سال کی عبادت اس کی برباد ہے، 70 سال کی۔ امام احمد بن حنبل کا خادم مسجد کے دروازے پر 3 دن 3 رات ہر نماز کے وقت میں کھڑا رہا اور یہ اعلان کرتا رہا کہ ہے کوئی یہ دال لینے والا، تو ان میں سے ایک شخص بھی نہیں تھا کہ دال خریدنے کو تیار ہو جائے۔ بڑے اللہ والے گزرے ہیں بھائی۔ اللہ والے کیسے تھے، اللہ والوں کی زندگی کیسی تھی، بزرگان دین کیسے تھے، اولیاء کرام کیسے تھے، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کی تاریخ ہمیں معلوم ہونا۔ جب تک ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے، ہم کو جب تک پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ والا ہوتا کیسا ہے، اس کا رنگ ڈھنگ کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے۔ آج ہم بازار گئے تو ہم چھوڑ دے، 1 روپیے میں ملنے والی چیز 1 ملا کرتی ہے اور وہ چیز 4 چیز مل رہی، 1 روپے میں 4 چیز مل رہے ہیں، تو ہم چھوڑیں گے؟ کوئی نہیں چھوڑتا۔ امام احمد بن حنبل نے اس کو گوارا نہیں کیا، یہ میری دال کھانے کی نہیں ہے، یہ دال میری کھانے کے نہیں ہے۔ بزرگان دین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں اللہ والے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اللہ کا ولی ہے. کتنے؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. آج ہمارا وضو 1 گھنٹہ نہیں ہوتا، ایک ٹکتا 1 گھنٹہ یوں وضو بنایا ختم. بیوی بچے نہیں تھے ہوں گے؟ نہیں، بیوی بھی تھے، بچے بھی تھے، خاندان تھا، پریوار تھا. ہر ولی کا، ہر نبی کا، ہر پیغمبر کا، ہر بزرگ کا، ہر اللہ والے کے بیوی بچے تھے. ایسا نہیں بیوی بچے نہیں تھے ہوں گے. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. دکھ میں، غم میں، خوشی میں، بیماری میں، خوشیوں میں، ہر وقت. ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک. اور ایسے ایسے اللہ والے گزرے ہیں. آج ہم ان کو ولی مانتے ہیں، ہم ایسے ایسوں کو بزرگ مانتے ہیں، اس کی نماز بھی برابر نہیں ہے. ہاں جی، ایسے ایسے لوگوں کو ہم آج بزرگ مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں، جس کی نماز بھی برابر نہیں ہے. اللہ کے گھر میں کبھی ساری زندگی گزر گئی لیکن سر نہیں جھکایا. ساری زندگی گزر گئی لیکن ایک روزہ بھی نہیں رکھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 حج کیے اپنی زندگی میں. کتنے؟ 40 حج کیے. گھر سے بیت المقدس پیدل گئے، پیدل آئے. 40 سال تک اللہ والے اپنے اللہ والوں سے ملاقات کیا کرتے تھے. آج ہم نہیں جاتے مزاروں پر، پیروں کے پاس، درگاہوں پر زیارت کے لیے، پھول چڑھانے کے لیے، چادر چڑھانے کے لیے، اپنی منتیں، اپنی ساری رائے رکھنے کے لیے وہاں پر جاتے. اور اللہ والے اللہ والوں کے پاس جایا کرتے تھے. کوئی حد و مضلال نہیں تھا. ہر اللہ والے نے تعلیم تربیت پائی ہے، ہر اللہ والے نے علم سیکھا ہے، دین سیکھا ہے. اور ہر اللہ والے نے دین کے اوپر ساری زندگی اپنی لٹائی ہے. ایسا نہیں کہ جب میری مرضی آئی میں دین کا کام کر لیا، میری مرضی آئی میں نے اسلام کا کام کر لیا، میری مرضی آئی میں نے نماز پڑھ لی، میری مرضی آئی میں نے روزہ رکھ لیا. ایسا نہیں تھا. اور سب سے بڑا جو پیر گزرے ہیں، سب سے بڑے جو اللہ والے گزرے ہیں، جو سینٹر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ ولایت بخشی، وہ بزرگی عطا فرمائی. اور میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ذہن ہو، توجہ ادھر ہو، اچھی بات ہے. اب تم کسی سے بھی پوچھو، کسی سے بھی پتہ لگاؤ، ایک اللہ والا ایسا گزرا ہو کہ ہماری دھرتی کا ہو، ہمارے ہندوستان کا. ایک بھی نہیں ہے. دیکھ لو کتابوں میں تاریخ سے، کسی سے بھی پوچھ لو. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایران کے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایران کے. بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی باہر کے. خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی باہر کے. سارے کے سارے باہر کے ہیں. وہ جب ادھر آ کر کے محنت کی، جب محنت رنگ لائی، تو انہی سے جو دین کی پھوٹ پڑی، دین کے اندر جو کلیاں کھلی، جو نئے مرید بنے، جو نئے پیر بنے، انہی کے صدقے میں یہ سارا کام بنا ہے. انہی کی محنت کا نتیجہ ہے. انہی نے اس محنت کو رنگ لایا ہے. اور ہر ایک کے اوپر بھی میں نے بتایا نا ابھی، پیغمبروں کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، رسولوں کو نہیں چھوڑا، ولیوں کو بھی نہیں چھوڑا. خواجہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ وقت کا بادشاہ ہے. خواجہ
شمس الدین التمش دلی کا بادشاہ ہے، وہ دربار لگایا، بادشاہ دربار لگایا، سارے لوگوں نے اپنا اپنا کیس لے کر کے آئے، جس کو عدالت کہتے ہیں۔ سارے لوگ اپنا اپنا کیس لے کر کے آئے، ان میں سے ایک، سارے لوگ اپنا اپنا کیس سنا رہے ہیں بادشاہ کے دربار میں۔ تو باہر سے ایک کی رونے کی آواز آئی۔ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کون ہے، کون روتا ہے؟ ایک مائی ہے، ایک عورت ہے، گود میں بچہ لے کر کے آئی ہے، وہ روتی ہے۔ تو اس کو اندر لاؤ دربار میں، التمش کا دربار ہے بادشاہ کا، دربار میں لاؤ۔ دربار میں لایا گیا، بادشاہ سے پوچھی اس عورت نے، بادشاہ سلامت، میرا کیس ایسا ہے کہ تم اس کو ہینڈل نہیں کر پاؤ گے، جو گنہگار ہے اس کو تم سزا نہیں دو گے۔ میں پیر کی بات بتا رہا ہوں، آج کل میرا تذکرہ ہے اولیاء کرام، اللہ کے ولی، بزرگان دین۔ تو اس کیس کو مکمل نہیں کرے گا، بتا تو صحیح کیا ماجرا ہے۔ اس عورت نے بچے کو گود میں لیا تھا، تو اس نے بتایا کہ میرے گود میں جو بچہ ہے یہ بابا فرید کا بچہ ہے، بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، سنے نام ہم؟ بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ شکر گنج بیچ میں ایک نقطہ آ رہا ہے، شکر گنج کیسے پڑا؟ ماں اپنے بچے کو، بابا فرید کو نماز کی عادت ڈالنے کے لیے ایک شکر کی پوڑیا نماز کے مصلے کے نیچے رکھا کرتی تھی۔ بیٹے سے فرماتی تھی بیٹے نماز پڑھ لے، نماز تیری ختم ہوگی تو تیرے ایک جا نماز کے نیچے تجھے ایک شکر کا گڑ ملے گا، یہ شکر کی پوڑیا ملے گی، مٹھائی ملے گی، تو کھا لینا۔ روزانہ کا یہی ماجرا تھا ماں کا اور بیٹے کا، نماز کی عادت ڈالنے کے لیے بابا فرید کو۔ ماں ایک کام کے لیے، تجارت کے لیے، کوئی ضرورت کے لیے ایک جگہ سے دوسرے سے جگہ چلے گئی، ماں کو بڑی فکر پیدا ہوئی، میں روزانہ بچے کی جا نماز کے نیچے شکر رکھا کرتی تھی، میٹھا رکھا کرتی تھی، یا اللہ اب تو میری لاج رکھ لے۔ ماں دیکھو، اللہ اکبر، بیٹے کی میری لاج رکھ لے، یا اللہ تو اپنی دین کی بھی لاج رکھ لے، میری فرید کی بھی لاج رکھ لے، یا اللہ میں اب آئی ہوں، مقام پر نہیں ہوں، اب نماز کا وقت ہے، میرا بیٹا بابا فرید نماز پڑھ کے جب مصلی اٹھائے گا تو شکر نہیں ملے گی تو کیا کہے گا؟ اماں تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے، ماں تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے، مجھ سے کہے گا تو میں کیا جواب دوں گی؟ اے اللہ میری یہ لاج رکھ لے، اللہ میں بیٹے کو تیرے دین کی طرف کھینچنے کے لیے کام کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی غیب سے، اپنی طاقت سے، قدرت سے بابا فرید کے مصلی کے نیچے شکر رکھی تھی، اس لیے شکر گنج کہا جاتا ہے۔ تو اس عورت نے بادشاہ سلامت کے دربار میں کہا یہ جو بچہ میری گود میں ہے بابا فرید کا ہے، اس کا ہے، بابا فرید کا ہے۔ لانچن لگایا، اس نے تہجد کے بہانے سے میرے گھر پر آتا ہے، مجھ سے برا کام کر کے واپس جاتا ہے۔ کون؟ بابا فرید۔ تہجد کے وقت میں، رات کے وقت، تہجد کا وقت کب ہوتا ہے؟ 3 سے 4، ڈھائی بجے سے لے کر فجر کی نماز تک، ایسے وقت میں رات کو میرے روم میں، گھر میں آتا ہے، مجھ سے برا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ اسی کا بچہ ہے۔ بادشاہ سلامت کی زمین ہل پڑی، بادشاہ سلامت کی زمین ہل گئی اور اللہ کی طرف نگاہ اٹھا کر کے کہا یا اللہ انہی کے صدقے میں تو نے مجھے بادشاہت بنائی ہے، اللہ والوں کی ہی خدمت سے ہی تو نے مجھے بادشاہ بنایا ہے، آج اسی کے حق میں فیصلہ سناؤں۔ اللہ یہ بات سننے سے پہلے مجھے موت دیتا، میں ختم ہو جاتا،
اب کیا فیصلہ سناؤں؟ خواجہ شمس الدین التمش سے کہتی ہے بادشاہ سے عورت، مجھے پتا تھا تو عدل نہیں کرے گا، مجھے پتا تھا تو انصاف نہیں کرے گا، تو انصاف نہیں کرے گا۔ مائی سے کہا مائی تھوڑی مہلت دے دے، تھوڑی مہلت دے دے۔ لوگ بھی دیکھ لو آج برائیاں دیکھنے کے لیے، برائی کے اوپر زور دینے کے لیے سارا بازار بھر جاتا ہے، لیکن اچھائی کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے، ہے کیا نہیں؟ اچھائی کے اوپر تو لوگ توجہ نہیں دیتے، انصاف کے اوپر لوگ توجہ نہیں دیتے۔ جب ایک برائی کھڑی ہو جاتی ہے تو بازار میں بھیڑ جمع ہو جاتی ہے۔ بابا فرید کی برائی، اس برائی کو دیکھنے کے لیے، اس برائی کا انجام دیکھنے کے لیے سارا دلی کی گلیاں، دلی کی بازاریں بھر گئی تھی بابا فرید کے اوپر انگلی اٹھانے کے لیے۔ تو انہیں ایسا گھنونا کام کیا ہے۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ بھی کھڑے ہیں اور وہ مائی بھی ہے، اجمیر کی طرف اشارہ کرتا ہے بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، تو نے مجھے جس کے صدقے میں ولایت عطا فرمائی، تو نے مجھے ولی بنایا ہے، تو نے مجھے پیر بنا کر کے دلی کے اندر کھڑا کر کے، دلی میں مجھے مرکز بنا کر کے یہاں تو نے رکھا ہے، آج مجھے رسوائی کر کے تجھے چھوڑتا ہے، آج مجھے رسوا ہونا پڑا ہے تیری وجہ سے، آج مجھے رسوا ہونا ہے تیری وجہ سے، مجھے رسوائی کے لیے تو نے یہاں رکھا ہے۔ آج ہم یہ نہ سمجھیں کہ فلاں کے پیچھے کوئی نہیں ہے، ایک ولی ہو، ایک بزرگ ہو، ایک اللہ والا ہو، ایک خطیب ہو، یا کوئی بھی کیوں نہ ہو اللہ والا، اس کے پیچھے بڑی ہستی ہوتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ولی پیر ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے بابا فرید، انہوں ہی نے دلی کے اندر ان کو قیام گاڑ کر کے رکھا کہ تم یہاں ولایت اپنی کرنا ہے، تم دین کا کام یہاں کرنا ہے۔ مجھے لوگوں نے لانچن اٹھایا، لوگوں نے مجھے انگلی اٹھائی، لوگوں نے مجھے برا بھلا کہا، اب تو دلی میں نظام الدین میں بیٹھ کر کے تو میرا ماجرا دیکھتا ہے۔ شکایت کی کس سے؟ غریب نواز سے۔ اپنے مریدوں سے بے خبر اگر ولی ہو تو وہ ولی نہیں ہے، اپنے یاروں سے اگر بے خبر ہو تو وہ پیر نہیں ہے۔ کہا رات میں خواب میں آ کر کے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے، بابا فرید تو شمس الدین التمش سے کہنا کہ کل دربار لگائیں، میں آ رہا ہوں۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ صبح اٹھے، آ کر کے شمس الدین التمش سے کہا بادشاہ سے، بادشاہ سلامت، میرے پیر نے کہا ہے کہ تم کل عدالت قائم کرو، میرے پیر کل آ رہے ہیں گواہی دینے کے لیے۔ اوہو جی ایسے کمال کی بات کرتے ہو، تمہارا پیر کہاں، تم کہاں، عورت کہاں، بادشاہ سلامت کہاں، وہاں سے یہاں آئے گا؟ ایسی کوڑی چٹی باتیں نہ کرو، مجھے یقین ہے میرے پیر کے اوپر، میرا پیر ضرور آئے گا۔ قائم ہوئی عدالت، عدالت لگی، دیکھے شام ہو گئی، مغرب کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان دی مغرب کی، بابا فرید الدین شکر گنجی رحمۃ اللہ علیہ نے امامت کی، اس صف میں شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے۔ دل میں ایک الجھن ہے، دل میں ایک تڑپ ہے، اپنے اوپر حاضر کر کے دیکھو بات، ایک الجھن ہے، ایک تڑپ ہے بابا فرید کی، میرا پیر آیا ہی نہیں، میرا پیر آیا ہی نہیں، گواہ بن کر کے آیا ہی نہیں، اب میرا کیا بنے گا، اب میرے اوپر کیا گزرے گا۔ سلام پھیرا، اٹھ کر کے دیکھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ابھی 2 رکعتیں باقی تھی، پیچھے صف میں لاسٹ میں ابھی 2 رکعتیں باقی تھی، سلام پھیرا، قدموں میں آ کر کے رویا ہے، سونے آج تو نے مجھے ذلیل کر کے رکھا ہے، آج میری یہ حال بنی اس وجہ سے تو نے مجھے یہاں کھڑا کیا ہے، سونے آج میں تو دلی میں رسوا ہو گیا ہوں۔ یوں ہاتھ پکڑ کر کے بابا فرید کا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ جھٹکا، ہٹ خاموش ہو جا، تو زیادہ عزت دار ہے کیا؟ حضرت عائشہ بڑی عزت دار ہے، عائشہ کے اوپر بھی تہمت لگا تھا، تو زیادہ عزت دار ہے، یوسف علیہ السلام زیادہ عزت دار ہے، اس کے اوپر بھی تہمت لگا تھا، چل پرے ہٹ، میں تجھے رسوا ہونے نہیں دوں گا۔
بابا فرید الدین شکرگنجی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر کے بادشاہ سلامت کے پاس عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لے کر کے گئے اور کھڑا کیا، کون ہے وہ میرے فرید پر لانچھن لگانے والے، انگلی اٹھانے والے کون ہیں؟ فلاں ہے۔ وہ اس مائی کو کھڑا کیا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے، جا کر کے فرمایا مائی اب بتا کیا بات ہے؟ جی تمہیں پتہ نہیں کہ یہ انہی کا لڑکا ہے، تہجد کے وقت میں میرے پاس آتے ہیں، مجھ سے برا کام کر کے جاتے ہیں، یہ انہی کی اولاد ہے بابا فرید کی۔ گواہ کون ہے؟ گواہ کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والے بھی بکے تھے، کلمہ پڑھنے والے بھی بکے تھے اس وقت میں، آج بھی وہ دور ہے کلمہ پڑھنے والے بکتے ہیں۔ اللہ سے بچائے کلمہ پڑھنے والے نہ بکیں، ایمان والے نہ بکیں، چند پیسوں کے اوپر چند روپیوں کے اوپر نہ بکا کریں، اپنی زبانوں کو پلٹی نہ کریں۔ جب ہماری زبان ایمان والے کی، کلمہ پڑھنے والے کی زبان جب پلٹ جاتی ہے، اللہ اس کی زندگیوں کو پلٹ دیتے ہیں، اور ایسے ایسے معاملات سامنے پیش آتے ہیں جس کا حل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسماعیل نے کہا کہ 4 لوگ ہیں جی، دیکھو جی وہ کھڑے ہوئے لوگ 4 لوگ ہیں گواہ۔ اجی تم دیکھا ہے؟ ہاں ہم نے دیکھا ہے بابا فرید کو رات کے وقت میں مائی کے گھر جاتے ہوئے۔ اچھا ابھی گواہ ختم نہیں ہے، بابا فرید کا میں گواہ ہوں، بابا فرید الدین شکرگنجی رحمۃ اللہ علیہ کا، میرے شاگرد کا میں گواہ ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ کہا اس مائی سے، مائی میں تجھ سے کچھ نہیں کہوں گا، تیری گود میں جو بچہ ہے اس سے میں کہوں گا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے بچے، اے لڑکے، تو اب گواہی دے میرے فرید کے بارے میں، تو اب گواہ دے میرے بابا فرید کے بارے میں۔ وہ 3-4 سال 2-3 سال کا بچہ تھا، ماں کی گود میں کھڑا ہو کر کے فرمایا بابا فرید پاک ہے، بابا فرید پاک ہے، انہوں نے وہ گناہ کام نہیں کیا ہے، میں ان کا بچہ نہیں ہوں، میں ان کا بیٹا نہیں ہوں۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹے تیرا باپ کون ہے؟ اب پہلی گواہی تو ہو گئی، اب پوچھا تیرا باپ کون ہے؟ یہ کہنا تھا، بچے نے انگلی کھڑا کر کے بتائی 4 لوگ ہیں میرے باپ، انہی کے نطفے سے میں پیدا ہوا ہوں۔ عبد القادر جیلانی جلال میں آئے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آئے اور اپنے فرید کا، اپنے شاگرد کا ہاتھ پکڑ کے دلی کے جو بادشاہ ہیں، بادشاہ سلامت کے تخت سے نیچے اتر کے بابا فرید کو اپنی طرف، نظام الدین اپنی طرف لے کر کے جا رہے تھے اپنے ساتھ میں، تو سارے دلی والے، سارے سردار اور سارے وزیر بادشاہ سلامت خود خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں پڑے، ہم سے رسوائی ہوئی ہے، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہمیں معاف فرما دو، بابا فرید کو ہمارے حوالے کرو۔ اور دلی میں پہلی بار آنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آخر میں آنا وہ ایک کام کے لیے تھا۔ ایسی گزاری ہے اللہ والوں نے۔ آخر میں بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے اللہ والے دنیا میں بھیجے ہیں، بڑی بڑی تاریخوں میں، بڑی بڑی کتابوں میں یہی حال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں ہم نے تم کو ایمان سے بخشا ہے، ہم نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے، ہم نے تمہیں کلمے کی دولت دی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تم کہتے ہو کہ میں ایمان لایا، ہم کہتے ہیں نا کہ میں ایمان والا، میں ایمان لایا، اگر تم ایمان لائے ہو تو تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا، تمہیں اولاد سے بخشا نہیں جائے گا، تمہیں اولاد میں ڈال کر تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں بیوی بچوں میں تمہیں ڈال کر کے آزمایا جائے گا، تمہیں تجارت میں آزمایا جائے گا، تمہیں روپیہ پیسے میں تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارے بچوں کو چھین کر کے تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں بچے دے کر کے تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں مصیبتوں میں ڈال کر کے تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں مار کھلا کر کے تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں گالیاں دلوا کر کے تمہیں آزمایا جائے گا، ہر لائن سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں چھوڑا جائے گا۔ ایک سنار سونے کو دیکھنے کے لیے، اصلی اور نقلی کے لیے اس کو آزماتا ہے، تو تمہیں بھی اس طرح سے آزمایا جائے گا۔ تم یہاں نہ سمجھو، یوں نہ سمجھو کہ تمہیں چھوڑا جائے گا، تمہیں ہر لائن سے قبر تک تمہیں آزمایا جائے گا۔ یہی ہے آزمائش، اللہ کا امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں ڈال کر کے پیدا کیا ہے۔
اور ہر ولی نے، ہر بزرگ نے، ہر اللہ والے نے ساری زندگی علم کو حاصل کیا، اور ہر پیر نے اللہ کے دین کے نام پر دین کے لیے محنت کی ہے۔ کسی نے دین کے اوپر محنت نہیں کی ایسا نہیں ہے، ہر اللہ والا محنت کیا ہے، نبی کے قدموں میں پڑھ کر کے زندگی گزاری ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو روشن کیا ہے، اتنے بڑے بڑے اللہ والے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب